بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 111 میں قراءت میں صورتوں کے انتخاب کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ نماز کی قراءت کے مستحبات ذکر ہو رہے تھے۔ جمعہ کے دن نمازوں کے لیے صورتوں کا خصوصی انتخاب اور اس کے لیے اہمیت دی گئی ہے۔ شہید اول کی عبارت کی ادبی تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ جمعہ کے دن دوسری نمازوں کے لیے صورتوں کا انتخاب بھی روایات میں آیا ہے اور علماء نے بیان کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ مذکورہ حکم کی دلیلوں کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی متعلقہ دلیلوں پر رائے بھی آنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَسُورَةِ الْجُمْعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي ظُهْرَيْهَا وَجُمْعَتِهَا عَلَى طَرِيقِ الْاِسْتِخْدَامِ وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَهُمَا فِيهَا مُتَعَمِّدًا فَلَا صَلَاةَ لَهُ۔ اور سورہ جمعہ کو اور سورہ منافقین کو پڑھنا مستحب ہے۔ فی ظہریہا، اگر جمعہ کے دن ظہرین کی نماز پڑھی جائے تو اس کو پڑھنا مستحب ہے۔ وجمعتہا، اور اگر جمعہ کے دن نماز جمعہ کی بھی توفیق ہو تو پھر اس میں بھی ان دو صورتوں کو پڑھنا مستحب ہے۔ اس کا عطف ہو رہا ہے یستحب اختیار سورۃ الجمعۃ، سورۃ الجمعۃ اس وجہ سے پڑھا چونکہ یہ ادھر عطف ہو رہا ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور اس پر عطف ہے۔ علی طریق الاستخدام، معنی تو واضح ہے کہ جمعہ کے دن اگر نماز ظہرین پڑھی گئی تو ان میں بھی جمعہ اور منافقین پڑھنا مستحب ہے، اور اگر جمعے کی توفیق ہوئی تو پھر اس میں بھی جمعہ اور منافقین پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن شہید اول کی عبارت میں ایک ادبی اور بلاغی تعبیر پائی جاتی ہے جس کو یہاں پر شہید ثانی فوکس کرنا چاہتے ہیں، توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں علی طریق الاستخدام، اس میں فصاحت و بلاغت کا قانون استخدام استعمال ہوا ہے۔ اب یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اس میں کہاں پر استخدام نظر آ رہا ہے؟ تو جناب علی، یہ جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، یہ جو ماہرین فن ہوتے ہیں، جو ادباء اور فصاحت و بلاغت کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ ابھی قرآن کریم کو معجزہ قرار دیا گیا ہے، اس میں کئی وجہ ہیں معجزہ ہونے کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسی فصاحت و بلاغت سے استفادہ کیا ہے کہ سننے اور دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ لفظوں کا انتخاب، عبارت کا جو ایک طریقہ کار ہے، ایسا ہے کہ آج تک کوئی فصیح و بلیغ بندہ اس کے مقابلے میں کلام نہیں کر سکا۔ اگرچہ جہلا اور جو معاندین ہوتے ہیں عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، لیکن جب اس کو عقلاء اور ادباء کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ تبرہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ بھائی قرآن جیسا کلام فقط ادبی اور بلاغت کے حوالے سے تو خود ادباء ادب پیش نہ کر سکے، دوسرے علاقوں کے لوگ کیا اس کو مقابلہ کریں گے؟ بلکہ منقول ہے کہ جب ایک چھوٹی سی سورت کو کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تو وہ جہاں پہ پورے عرب کے جناب علی فصیح و بلیغ ترین قصیدے لٹکائے جاتے تھے تو وہ شرمندہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ تو بہرحال فصاحت و بلاغت نظر نہیں آتی، یہ محسوس کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ لطافت کلام ہوتی ہے جو لطیف مزاج لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی ایک شعر ہے، اس کو وہ لوگ اس سے فصاحت و بلاغت سمجھتے ہیں جو شعری ذوق رکھتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں۔
تو بہرحال یہاں پر ہم استخدام کی وضاحت دینے والے ہیں۔ یہ جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے یہ نحو صرف جاننے سے نہیں آتی اور لغت لفظوں کے معنی جاننے سے نہیں آتی، بلکہ ان کے مناسب استعمال سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو علم معانی بیان میں اس کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی بلند ترین مرتبہ علم بدیع ہوتا ہے۔ علم بدیع یعنی بے سابقہ ایک علم ہے، بے سابقہ عبارتیں اس میں پیش کرنے کی تمرین ہوتی ہے۔ تو اس استخدام کے حوالے سے بیان ہو کہ علم بلاغت اور علم بدیع میں کلام کی خوبصورت ترین جو طریقہ کار ہے وہ استخدام ایک ہوتا ہے۔ اس کی قسم وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جس کے دو معنی ہیں اس کو استعمال کیا جائے، ایک مرتبہ اس کا لفظ استعمال ہو، ایک مرتبہ اس کے لیے ضمیر لوٹائی جائے، خود لفظ سے اس کا ایک معنی مراد ہو اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے اس کا دوسرا معنی مراد ہو۔ تو شہید اول نے یہاں پر ظہریہا و جمعتہا کا جو لفظ استعمال کیا ہے، استخدام اس میں استعمال کیا ہے، چونکہ جمعہ کے دو معنی ہیں، سورہ جمعہ اور روز جمعہ۔ مصنف نے کلمہ جمعہ سے سورہ جمعہ مراد لی ہے، یہاں پر جو جمعہ کا لفظ استعمال کیا تھا اس سے سورۃ جمعہ مراد تھی، خود شہید ثانی نے بھی وہ سورہ کا لفظ ادھر لگا دیا تھا، اور جو اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اس سے وہ روز جمعہ مراد تھا۔ بہرحال یہ تو ایک فصاحت و بلاغت کے حوالے سے وضاحت تھی، اس میں قرآن کے حوالے سے بھی عرض ہوا، اور اس کے اور بھی بڑے نمونے ہیں۔ نبی اکرم کا کلام مختصر اور جامع ہوتا تھا۔ اوتیت بجوامع الکلم، مختصر کلام کرنے میں نبی اکرم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی تھی جامع الصغیر، اس میں چھوٹے چھوٹے کلمات کو جمع کیا ہے، اور شیعہ علماء نے بھی کام کیا، نہج الفصاحت اسی طرح ہے۔ اور نبی اکرم کے تمام علوم و ان کی فصاحت و بلاغت کے وارث امام علی علیہ السلام کے کلام کو دیکھیں، نہج البلاغہ ایسی فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ جو بھی اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا شیدائی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی فصاحت و بلاغت کا بھی۔ اس لیے جناب سید رضی نے، جو کہ ایک بہت بلند پایا شاعر بھی تھے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، انہوں نے بھی اس کی جو لفظ انتخاب کیا ہے وہ نہج البلاغت، یعنی فصاحت و بلاغت کا بلند ترین مرتبہ ہے اس میں۔ بہرحال یہاں پر ہم آتے ہیں سورہ جمعہ اور منافقین۔ جمعہ کے دن اگر جمعہ کی توفیق ہو اس میں بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر ظہرین میں بھی جناب علی اگر جمعہ نہ پڑھ سکیں تو ظہر و عصر میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَهُمَا فِيهَا مُتَعَمِّدًا فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اور روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن میں اس کو ترک کرے، ان دونوں کو ترک کرے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ نہایت ہی تاکید ہے اس کی، جان بوجھ کر اس کو ترک کرنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ حتی قیل بوجوب قراءتہما فی الجمعۃ وظہرها، حتیٰ کہ ایک قول موجود ہے، بعض فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کو سورہ نماز جمعہ میں پڑھنا واجب ہے، اور جمعہ کے دن کی نماز ظہر میں بھی پڑھنا واجب ہے، اگر جمعہ نہ پڑھ سکیں تو ظہر میں بھی ان کو پڑھنا واجب ہے۔ لذالک، اس روایت کی بدولت کہہ رہے ہیں کہ واجب ہونا چاہیے، چونکہ روایت میں ہے کہ جو بندہ ان کو جمعہ کے دن نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب واجب ہوگا جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اب روایات کو سمجھنا اور ان کا فہم جو ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ وَحُمِلَتِ الرِّوَایَةُ عَلَىٰ تَعَقُّدِ الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا، اچھا مشہور فقہا نے تو اس کو واجب نہیں کیا، لیکن ایک قول آ گیا کہ اس کو واجب ہونا چاہیے، روایت بھی آ گئی۔ فرماتے ہیں مشہور کے نزدیک اس روایت سے مراد لیا گیا ہے تعقد الاستحباب، کہ اس دن جمعہ میں اور جمعہ کی
جمعہ کے علاوہ اگر ظہر پڑھیں تو اس میں ان دو صورتوں کو پڑھنا یعنی تاکید مزید کے ساتھ مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے جامعاً، کیونکہ فقط یہ روایت تو نہیں ہے، دوسری روایات ہیں جن میں کہا گیا کہ اگر جمعہ میں یا جمعے کے دن ظہر میں سورہ جمعہ اور منافقین نہیں پڑھی گئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب روایات کو جمع کر کے دیکھنا، یہ تو نہیں کہ ایک روایت کو دیکھ کے اسی پر فیصلہ کریں اور اسی پر فتویٰ دے دیں۔ والجمعۃ والتوحید فی صبحہا، اور جمعہ کے دن نماز صبح میں سورہ جمعہ اور توحید پڑھنی چاہیے۔ وقیل، اور ایک قول ہے کہ جمعہ اور منافقین پڑھنی چاہیے، جمعہ کے دن صبح میں بھی جمعہ اور منافقین پڑھنی چاہیے۔ وہو مروی ایضاً، اور اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، روایت منقول ہے۔ والجمعۃ والاعلی فی عشائیہا ای المغرب والعشاء، یعنی جمعہ کے دن نماز مغرب اور عشاء میں جمعہ اور سورہ اعلیٰ پڑھنی چاہیے۔ مغرب عشاءین یعنی مغرب اور عشاء میں سورہ جمعہ اور اعلیٰ پڑھنی چاہیے۔ ورویہ فی المغرب الجمعۃ والتوحید، اور جمعہ کے دن نماز مغرب میں سورہ جمعہ اور سورہ توحید پڑھنا بھی منقول ہے۔ ولا مشاحۃ فی ذالک، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی اشکال بھی نہیں ہے، کوئی تناقض گوئی بھی نہیں ہے۔ لأنہ مقام استحباب، چونکہ یہ مستحبات کا مقام ہے، اور مستحبات میں اس طرح کی متفرق روایات آتی رہتی ہیں، چونکہ مختلف راویوں نے مختلف ائمہ معصومین سے یا ان کی سیرت سے جب ان چیزوں کو نقل کیا ہے تو اس طرح پھر اس کا استحباب نقل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس بحث میں جو غنیمت جانیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں کچھ دلیلیں وغیرہ بھی بیان کر دیں۔ اگر اس سبق کے آخر سے شروع کریں، ادھر سے ہی شروع کریں تو یہ بہتر ہوگا جناب۔ جمعہ کے دن عشاءین میں جمعہ اعلیٰ یا جمعہ اور توحید پڑھنے کی تاکید جو آئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ جمعہ اور اعلیٰ پڑھنی چاہیے عشاءین میں؟ ابو بصیر کی روایت ہے جناب، اور جمعہ اور منافقین کی بھی اس سے باب وارد ہوا، جیسے کہ مرفوع ہے حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی اور ربعی بن عبداللہ کی روایت میں ہے۔ اور جمعہ کی مغرب میں سورہ جمعہ اور قل هو اللہ پڑھنے کی بھی روایت آئی ہے مغرب میں، جیسا کہ ابو صبا کنانی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جب جمعہ کی رات میں مغرب کی نماز پڑھو تو سورہ جمعہ اور قل هو اللہ پڑھو۔ یہ روایت باب 49 میں ابواب قراءت نماز میں آئے وسائل الشیعہ میں۔ اچھا، محقق ہلی اس مشاحہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ مستحبات کا مقام ہے تو اس میں اشکال یا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ لا مشاحۃ فی ذلک لأنہ مقام استحباب، یہ محقق ہلی کی ان کی کتاب معتبر اس کی بعین عبارت ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی وارد ہے جناب علی، ہر نماز میں پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھنا اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھنے کا استحباب بھی وارد ہے، بلکہ اگر ان کو چھوڑ کر کوئی اور پڑھی گئی تو ان میں پھر فضیلت نہیں ہوگی۔ نہیں، ایک اور مسئلہ ہے، اگر کوئی اور صورت شروع کر دی ان کی بجائے تو پھر ان کی طرف عدول بھی کرنا جائز ہے اور دونوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کی دلیل احتجاج تبرسی میں ایک روایت ہے امام زمانہ سے، محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری نے جو سوالات کیے تھے اس میں تھا کہ فرائض میں جو ثواب ہے قرآن پڑھنے کا اس کے بارے میں فرمائیے۔ تو یہ روایت انہی ابواب میں موجود ہے، قرات کے ابواب میں۔ ایک لمبی عبارت معنی یہی ہے کہ اگر کوئی دوسری صورت اگر پڑھی جائے تو ان کو چھوڑ کے ادھر آنا چاہیے۔
اچھا جی، جمعہ کے دن صبح میں جمعہ اور توحید یا جمعہ اور منافقین پڑھنی چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت سی روایات ہیں۔ ابو بصیر کی روایت ہے، فرمائے امام صادق علیہ السلام نے اقرا فی لیلۃ الجمعۃ الجمعہ وسبح اسم ربک الاعلی وفی الفجر سورۃ الجمعہ وقل هو اللہ احد۔ تو یہ روایت باب 49 میں ہے اور یہ مشہور بھی ہے۔ یہ آپ کے سید مرتضیٰ اور ابن بابویہ کمی سورہ جمعہ اور منافقین پڑھنے کے قائل ہیں صبح جمعہ میں۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی اور مرفوع حریز اور ربی میں یہ مطلب موجود ہے۔ اب آتے ہیں کہ جمعہ کے دن ظہرین میں اور جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقین پڑھنی چاہیے۔ تو یہ مشہور قول ہے اور صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے اقرا سورۃ الجمعہ والمنافقین فإن قراءتهما سنہ یوم الجمعہ فی الغداۃ والظہر والعصر۔ یہ روایت باب 49 میں ہے، مرفوع ہے حریث بن عبداللہ سجستانی اور ربی بن عبداللہ بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے۔ تو اس میں ہے کہ فی الجمعۃ مثل ذالک وفی صلاۃ العصر مثل ذالک۔ اصل میں وہ جو ابتدائی روایت ہے وہ بھی دیکھیں۔ اذا کان لیلۃ الجمعۃ یستحب ان یقرأ فی العتمۃ سورۃ الجمعہ واذا جاءک المنافقون۔ جب شب جمعہ ہو تو سورۃ الجمعہ اور اذا جاءک المنافقون پڑھنی چاہیے نماز عشاء میں، اور صبح میں بھی اسی طرح، اور جمعہ کے دن بھی اسی طرح، اور نماز عصر میں بھی اسی طرح۔ یہ روایت بھی باب 49 میں ہے۔ شرائع الاسلام میں ان کے ظہرین کی نمازوں میں واجب ہونے کے قول کی نسبت دی ہے جمعہ کے دن کی ظہرین میں بعض کی طرف۔ شاید اس سے مراد شیخ صدوق ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بھول جائے تو اعادہ کرنا چاہیے۔ روایت صحیح و سند ہے عمر بن یزید کوفی کی امام صادق علیہ السلام سے، من صلی الجمعہ بغیر الجمعۃ والمنافقین عاد الصلاۃ فی سفر او حضر۔ جو بندہ جمعہ کے دن نماز پڑھے بغیر سورہ جمعہ اور منافقین کے، تو چاہے سفر میں ہو چاہے وطن میں ہو، اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ باب 72 میں یہ حدیث موجود ہے ابواب قراءت نماز کے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ روایت شیخ صدوق کے فتوے کی طرح نماز ظہر کے ساتھ خاص ہے۔ نماز عصر میں ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کے وجوب کے بارے میں کوئی قائل معروف نہیں ہے، لیکن اس روایت سے استحباب موقت مراد لیا جائے گا، تاکہ اس روایت میں اور دوسری روایات میں کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، کیونکہ دوسری روایات میں استحباب کا ذکر ہے۔ یستحب ان یقرأ فی العتمۃ، یعنی وہاں یستحب کا ذکر تھا۔ اور علی بن یقین بہت جلیل القدر وزیر مشیر شخصیت تھے، امام کاظم علیہ السلام کے صحابی اور وکیل تھے۔ ان الجمعۃ فی السفر ما اقرأ فیہا، جمعہ کے سفر میں جمعہ کے دن جو نماز ہے اس میں میں کیا پڑھوں؟ فرمائے اقرأ فیہما بقل هو اللہ احد، قل هو اللہ پڑھ لو۔ تو اگر قل هو اللہ کے ساتھ نماز نہ ہوتی تو پھر امام کیسے فرماتے؟ یہ روایت باب 71 میں موجود ہے ابواب القراءت کے وسائل الشیعہ میں۔ تو اس سے بھی جمعہ اور منافقین کا استحباب ظاہر ہوتا ہے، اور اس طرح روایات کے دوران جمع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ نماز جمعہ میں بھی یہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ سید مرتضیٰ علم الخدا نے اختیار کیا تھا۔ اور یہ جو فرمایا رویہ ان من ترکہما فیہا متعمدا فلا صلاۃ لہ، تو یہ محمد ابن مسلم سقفی کوفی کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے۔ ان اللہ اکرم بالجمعۃ المؤمنین فسنہ رسول اللہ بشارۃ لہم والمنافقین توبیخا للمنافقین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جمعہ کے ساتھ عزت بخشی ہے، نبی اکرم نے ان میں بشارت بھی سنت قرار دی، اور منافقین کی سرزنش کے لیے اس کو بھی مستحب قرار دیے۔
لا ينبغی ترکہما، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے جمعہ میں، فمن ترکہما متعمدا فلا صلاۃ له، جو بندہ جان بوجھ کے ان کو چھوڑے گا جمعہ میں تو اس کی نماز نہیں ہے۔ باب 70 میں یہ موجود ہے ابواب قرات کے۔ اور عبد الملک احول کی روایت ہے، اس نے اپنے والد کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من لم یقرأ فی الجمعۃ بالجمعہ والمنافقین فلا جمعۃ لہ، جو بندہ جمعہ کی نماز میں جمعہ اور منافقین نہیں پڑھتا اس کی نماز جمعہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی باب 70 میں ہے، لیکن ان سے بھی اس سے باب موقت مراد لیا جائے گا، چونکہ علی بن یقین کی روایت امام کاظم سے گزر چکی ہے اور اس کی دوسری روایت بھی امام کاظم سے ہے، ان الرجل یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ بغیر سورۃ الجمعۃ متعمدا، کوئی بندہ نماز جمعہ میں جمعہ کے علاوہ کوئی سورت جان بوجھ کے پڑھتا ہے، قال لا بأس بذلک، کوئی حرج نہیں ہے جناب، واجب تو نہیں ہے۔ یہ باب 71 میں ہے، اور اس طرح اور بھی روایات موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی بعض مستحبات وغیرہ جو بیان ہوئے تھے، ان میں سے سوموار اور خمیس کی صبح میں حل عطا اور حل عطا کا پڑھنا مستحب تھی۔ یہ مرسلہ شیخ صدوق نے نقل کی ہے، من لا یحضر الفقی میں، امام رضا علیہ السلام کا جو صحابی تھا اس نے امام رضا کے ساتھ خراسان میں وقت گزارا، تو آپ صبح میں سوموار اور خمیس میں پہلی رکعت میں حمد اور حل عطا علی الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے، اور دوسری میں الحمد کے ساتھ حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور فرمایا کہ جو بندہ ان کو اس طرح پڑھے گا وقاہ اللہ شر الیومین، تو اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ یہ جو مصنف کی عبارت تھی اس کی بھی اس روایت کے ذریعے وضاحت ہو گئی۔ یہ وسائل الشیعہ میں باب 50 میں یہ روایت موجود ہے۔ شرہما سے مراد کیا ہے؟ ان دنوں کا جو شر ہے یا ظالمین اس میں اس کو کوئی ظلم کر سکتے ہیں، ان سے بچانا مراد ہے۔ اگر یہ پہلے ہم نے صورتوں کے اندر جو سخت گیری عذاب کی باتیں ہیں ان کی بات ہے تو وہ ایک واجہ تھی، بحث کی ایک تعویل تھی، دوسری روایت کی روشنی میں یہ مراد ہے۔